بڑا ہی دلخراش واقعہ ہوا ہے بلوچستان والا، اور سچی پوچھو تو یار اپسیٹ ہو جاتا ہے بندہ، اپنے ملک کے حالات کیوں دن بدن خراب ہو رہے کوئی ہیں. شک یہ کیا ڈیٹیلز ہیں اعزاز؟ ذرا ہمیں پہلے ڈیٹیلز تو بتائیں. آصف، ڈیٹیلز وہ ہیں جو انفارچونیٹلی میڈیا پہ جاری نہیں ہو رہی، اور ہمارے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی، ان کے بھی اپنے مفادات ہیں. کلک بیٹس کے اوپر وہ ایشوز ان کے اوپر بات کریں گے جس سے زیادہ ریٹنگز آئے. آبجیکٹو بات انفارچونیٹلی نہیں کرتے. اور آج کا جو افسوسناک واقعہ ہے اس کی ڈیٹیل میں پہلے بتاتا ہوں. آصف، ہماری ایک ٹرین ہے جعفر ایکسپریس، یہ کوئٹہ سے چلتی ہے، پشاور تک آتی ہے، آگے بھی جاتی ہے. زیادہ تر جو بلوچستان میں، کوئٹہ میں اور گردنواح بلوچستان کے علاقوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں اور ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے ہوتا ہے، تو ان مسافروں کو لے کے آتی ہے. بلوچستان کے لوگ بھی آتے ہیں یہاں پہ، ٹریول کرتے ہیں تجارت کے لیے، نجی کاموں کے لیے، تعلیم کے لیے نوجوان آتے جاتے ہیں. تو صبح 9 بجے جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے نکلی ہے اور پشاور آنا تھا. تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹوں کے فاصلے پہ ڈھاڈر کا علاقہ ہے، وہاں پر بڑے پہاڑ ہیں. وہاں پر ان پہاڑوں کے اندر ایک ٹنل ہے، مختلف ٹنلز ہیں. ٹنل نمبر 8 میں پہلے سے جو عسکریت پسند ہیں انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا، خفیہ اطلاعات تھیں ان کے پاس، پہلے سے انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی. تو آصف، انہوں نے دھماکہ کر کے ٹرین کی جو سیکیورٹی پر معمور افراد تھے ان کو شہید کر دیا، اور ٹرین کے جو مسافر ہیں ان کو، اور ٹرین میں جو جو سیکیورٹی فورسز کے کچھ لوگ بھی تھے ان کو پکڑ لیا. بعد میں ان لوگوں نے، جنہوں نے کلیم کیا ہے، جو کلیم کرنے والے ہیں آصف، وہ ہیں BLA، بلوچستان لبریشن آرمی. اس واقعے کو جی، کلیم کیا. انہوں نے کلیم کیا ہے، بشیر زیب والی. تو انہوں نے بعد میں کہا کہ جی ہم تو سولینز کو چھوڑ رہے ہیں. اور بعد میں جو وہاں پر لوگ موقع پر موجود ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے بتایا ہے مجھے، میری براہ راست بلوچستان میں بات ہوئی ہے مختلف بڑے ذمہ دار لوگوں سے، کہ مسافر جو ہیں وہ سویلین مسافر جو ہیں وہ پیدل چلتے ہوئے وہ سرنگوں سے نکل آئے ہیں. اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے پاس سیکیورٹی فورسز کے 100 سے زائد بندے ہیں، دہشت گردوں کے پاس، دہشت گردوں کے پاس، عسکریت پسندوں BLA کے دہشت گردوں کے پاس. عسکریت پسندوں کے پاس 100 سے زائد بندے ہیں. اور وہ ظاہر ہے اپنے کو مفادات، اپنے مطالبات کو منوانا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر فوجی ہیلی کاپٹر وہاں پر پہنچ چکے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہاں پر پہنچ چکی ہے، پولیس وہاں پر پہنچ چکی ہے. اب اطلاعات جو آ رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے. اب اندر کی صورتحال کیا ہے ابھی تازہ اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ شور ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے بندوں کو انہوں نے ریل کے اندر جسے کہتے ہیں یرغمال بنایا ہوا ہے. اب آگے یہ کیا ہوتا ہے، مجھے لگتا تو یہ ہے کہ تھوڑا شاید یہ لمبا چلے گا، کیونکہ ان کا یہ ظاہر ہے یہ پلاننگ کر کے انہوں نے کیا ہے. اور انہوں نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا جی مجید بریگیڈ ہے اور BLA کے اندر ہی مجید بریگیڈ ہے نا، تو ہم نے مل کے یہ پلان کیا، یہ انہوں نے دعویٰ کیا. تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے. کوئی بھی انوسنٹ شخص وہ مارا جائے تو وہ افسوسناک ہوتا ہے. بلوچستان میں جب لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، مسخ شدہ لاشیں پھینکی جاتی ہیں، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور کسی طور پہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. اگر اس واقعے میں جسے کہتے ہیں نا نہتے اور بے بس لوگوں کو اگر کوئی بھی نشانہ بنائے گا وہ قابل مذمت ہوگا. اور میرے خیال میں اس میں ایک بات تو آصف میں کہوں گا کہ واضح ہو گئی ہے. وہ بات آصف یہ واضح ہوئی ہے کہ بلوچستان کے اندر لو لیول کی جو علیحدگی پسند کی تحریک ہے وہ لو لیول سے اوپر اٹھ گئی ہے. اب وہ لو لیول کی علیحدگی کی تحریک نہیں ہے، وہ میڈیم لیول کی بلکہ لو لیول سے اوپر چلی گئی ہوئی ہے. اور میرے خیال میں ریاست کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے، ملٹیپل چینلز جو ہیں وہ چلانے ہوں گے. جو لوگ امن کی بات کرتے ہیں، ریاست کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور ان کے کچھ جائز مطالبات ہیں تو وہ پورے کرنے چاہیے. اور جو لوگ لڑنا چاہتے ہیں تو پھر جب ریاستیں ہیں، پوری دنیا میں ریاستیں یہ کرتی ہیں، جو لڑنا چاہتے ہیں پھر ان کے ساتھ لڑتے ہیں.
لیکن پہلے یہ ریاست فیصلہ کرے. لیکن اس سب کا جو مدر آف آل ایشو ہے وہ ہے پولیٹیکل پروسیس. بلوچستان کے اندر خدارہ پولیٹیکل پروسیس، ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کو چلنے دیں. نہیں چلنے دیں گے تو یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. یہ مسائل جو آج عسکریت پسندوں نے پیدا کیے ہیں، ان مسائل کی اگر آپ وجہ یا جڑیں دیکھنے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں اس میں ریاست کا کردار آپ کو نظر آئے گا. تو میں تو صرف یہی کہوں گا، اور تو میں کچھ نہیں کہتا. اچھا اعزاز، بہت سارے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ سیکیورٹی آفیشلز ہیں ہمارے، وہ سیکیورٹی کے نوجوان جو وہاں پہ دفاع وطن کے لیے ڈیوٹیاں دیتے ہیں، وہ غالباً اپنے گھروں کو جا رہے ہوں گے عید سے پہلے، کہ وہ 6-8 ماہ چھٹی کے بعد جاتے ہیں تو 1 آدھ مہینے کی چھٹی ہوتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے سے کہیں نہ کہیں پہ یہ چیزیں صرف نظر ہو رہی ہیں نا، کہ پہلے دیکھیں نا ویگن کے وہ جو تھے ہمارے جوان 18 وہ شہید ہوئے، پھر اب جس طرح یہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ، ان کو یرغمال جن کو بنایا گیا، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کر رہے کہ اگر ہمارے بڑی تعداد میں کسی جگہ لوگ موو ہو رہے ہیں تو ہم ان کو ان کی سیکیورٹی انشور کرنے پہ کیوں ہمارا فوکس نہیں ہے؟ آصف، جو سیکیورٹی عملی طور پہ تو باقی صوبوں میں آصف پولیس کے پاس ہے، یہاں پر بھی پولیس ہے اور پولیس بڑی قربانیاں بھی دے رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں. لیکن انفارچونیٹلی بلوچستان کی پولیس اتنی ایکوپڈ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اب میں آصف آپ کو ایک بات بتاؤں اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ٹریڈیشنلی جو بلوچستان ہے اس میں ہم نے جو عسکریت پسند لوگ ہیں جو کہ پڑوس افغانستان میں جا کے مداخلت کرتے رہے، چاہے وہ طالبان تھے یا دوسرے گروپ تھے، وہ جا کے ہم ان کو سنبھالتے رہے. اور جب ہم دوسروں کے عسکریت پسندوں کو سنبھالتے رہے تو لوکل عسکریت پسند بھی پیدا ہو گئے. آصف، طارق کھوسا جو سابق آئی جی بلوچستان رہے، جی جی، بڑے مانے جانے بڑے افسر مانے. ہیں پولیس اب طارق گروپ کے. کھوسا بتاتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جب یہ ایس پی تھے وہاں پر، یہ تعینات ہوئے، 80s کی بات ہو رہی ہے یہ، تو ایس پی وہاں پر تعینات ہوئے تو انہوں نے وہاں پر آصف کیا کیا کہ ایک بندے کو جو اسلحے کے ساتھ تھا اس کو گرفتار کر لیا. اور جب اسلحے کے ساتھ اس کو گرفتار کر لیا تو آصف آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہاں پر جو آئی جی اس وقت کے بلوچستان کے آئی جی تھے، ان کو اگین جنرل ضیاء الحق نے فون کیا کہ اس بندے کو چھوڑو. اور وہ بندہ پتہ ہے کون تھا آصف؟ وہ بندہ تھا گلبدین حکمت یار. آپ اندازہ کریے، گلبدین حکمت یار جو کہ افغانستان کے ہیں، یہ اسلحہ لے کے وہاں پر پھر رہے تھے اس وقت. اور ابھی جب آخری دفعہ یہ تعینات تھے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں، آئی جی سندھ، آئی جی بلوچستان تعینات تھے، تو انہوں نے بڑا کھل کر بتایا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر جو انٹیلیجنس ہے، آئی ایس آئی والے اور ایم آئی والے، وہ براہ راست انوالو ہوتے تھے ان کے کاموں میں، اور ان کی جو پولیسنگ ہے اس میں مداخلت کیا کرتے تھے. وہ فیصلے کرتے تھے کہ کس کو پکڑنا ہے کسی کو نہیں. پھر وہاں پر اگر کوئی چھوٹا موٹا احتجاج ہوتا تھا اور اس احتجاج کو انسٹیڈ کے احتجاج کرنے دے لوگوں کو، احتجاج روکنے کے لیے یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ پولیس کو کہتے تھے کہ ان کو اٹھا لو، ان کو مارو، ان کی پٹائی کرو. تو یہ باتیں بڑی انفارچونیٹ ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری ریاست کو انٹروسپیکشن کرنی ہوگی. یہ جتنی زیادہ انوالومنٹ انہوں نے بلوچستان میں کیا، سیکیورٹی کی حد تک ضرور رکھیں، لیکن آپ جا کے سولین امور میں، انتظامی امور میں، پولیس کے امور میں جا کے مداخلت کرتے ہیں اور پھر سیاسی امور میں جا کے مداخلت کرتے ہیں، وہاں پر سیاسی حکومتیں بناتے ہیں، توڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال میں بڑی زیادتی ہے. یہ جب تک ہم، آپ دیکھیں نا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ طارق کھوسا ون آف دی موسٹ اکمپلسڈ پولیس آفسر وہ کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے، ریکارڈ کے اوپر لا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے پولیس کو، کس طریقے سے جن لوگوں کو لاپتہ کر دیا گیا ہے وہ پولیس کے پاس آ جاتے ہیں، یعنی کہ انٹیلیجنس والے پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں، ان پہ مقدمات ہو جاتے ہیں. تو یہ ویری ویری سیڈ، میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا ہی افسوسناک ہے. آصف، یہ ساری چیزیں تو چلتی رہیں گی. آپ مجھے بتائیں، بلاول بھٹو
زرداری نے آج پارلیمنٹ میں کوئی بات کی ہے؟ مجھے وہ بتائیں کیا بات کی ہے. جی بلاول میں تو کی سچی بات بات سے ہے پہلے تکلیف میں ہوں. ہاں یہ بلاول کی بلوچستان والے واقعے پہ تکلیف میں ہوں. میں جی بات کروں گا تو میں جی شاید